میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند کے پیارو، خداوند کے لیے جن کے دل پیاسے ہیں اور جن کی روحیں ترستی ہیں اور تڑپتی ہیں کہ اس کی قربت نصیب ہو، آئے خداوند کے پیارو، آئے خداوند کے لوگوں، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر میں خداوند کی بڑائی کر سکتا ہوں۔ آپ کو یاد دلا سکتا ہوں کہ خداوند جس پر ہمارا توکل ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ نہ جانے کس قسم کے پیار کا آپ کو تجربہ ہوا ہے، باپ کے پیار کا تجربہ ہوا ہے، ماں کا پیار نصیب ہوا ہے، دوستوں کی محبت نصیب ہوئی ہے، اور شاید نہیں ہوئی ہے، لیکن خداوند کا پیار ان سب سے اونچا اور گہرا اور سب سے پیارا خزانہ ہے آپ کے لیے، سب کے لیے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر آپ پر ہے۔ لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، چاروں طرف اس کی نظر گھومتی اور دیکھتا کون تیار ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے اس کی جو اس کی انتظار کر رہا ہے، تو وہ ڈھونڈتا کون میرا منتظر ہے، کون متلاشی ہے، کون منتظر ہے، کون محتاج ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے ان کو۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے ساتھ، میں بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص ہو، جس کی طرف بھی آپ کی نظر ہو، جس چیز کی طرف، اس سے شرمندگی پیدا ہوگی، یہ سچ ہے۔ اور لوگ جو شرمندہ ہیں اور اب پچھتا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا کیا، وہ خدا کے پیار کی آواز سن رہے ہیں جو خدا یسوع ہے، اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان سے کہتا میں تو کب سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں، میری بیٹی، میرے بیٹے، ایسا لکھا ہے، میں ان پر مہربان ہونے کے لیے انتظار کروں گا۔
اور وہ جو انتظار کرتا ہے، جب انتظار اور نہ کر سکے تو پھر کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ آپ اس کی انتظار کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اس کو آپ کی انتظار ہے۔ خدا کا کلام پڑھنے سے، بائبل کو پڑھنے سے خدا کے دل پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے، دکھائی دینے لگتا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا تھا، کدھر دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھ رہا تھا، اور دیکھو کیا ہوا کہ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ پھر اس کے پاس آ کے آنکھ کھل جاتی، کہتے اب دکھائی دے رہا ہے، تیرا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے، تیرے ہاتھ میں میرے لیے برکتیں ہیں، تیرا دل دکھائی دے رہا ہے، تیرے دل میں میرے لیے جگہ ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا تیرے دل میں مجھ کو جگہ ملی، میرا دل پکارے مسیح مسیح، کیونکہ مسیح میں خدا نے اپنا دل ظاہر کیا ہے۔ اس نے کہا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، دوستو، جب تک یہ دنیا ہے تمام دنیا میں یہ منادی ہوتی رہے گی، یہ بشارت، یہ خوشخبری لوگ سنتے رہیں گے، اور چاہے دنیا کا حال کیسا ہی کیوں نہ ہو، قوموں کا حال جو کچھ ہو رہا ہے چاہے اس سے بھی بدتر ہو جائے، لیکن لکھا ہوا انجیل کی منادی ہوتی رہے گی، آواز دیتا رہے گا خدا، اس کے پیار کی آواز گونجتی رہے گی اس دنیا میں۔ یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے کہ حالات بہت برے ہوں گے، دردناک ہوں گے، خوفناک ہوں گے، ہولناک ہوں گے، جان گھبرائے گی، لیکن انجیل کی منادی ہوگی، آواز سنیں گے لوگ کہ ایک ہے جو بچانے کے لیے تیار ہے، ایک ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، ایک ہے جو ہمیں چھڑا سکتا ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ میں یہ آواز آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے زبور 34 میں سے پڑھا تھا، میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ ہر وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت بدلتا رہتا ہے، وقت بدل جاتا ہے، اچھے وقت ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، پھر وقت بدل جاتا ہے، سائے کی طرح ڈھل جاتا ہے، جیسے دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا اس وقت ہم خدا ان کو مبارک کہہ سکتے ہیں؟ میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ ہماری زبان پر تو نہ جانے کیسی کیسی باتیں آ جاتی ہیں، ستائش کے بجائے خدا کے لیے شکایت ہو جاتی ہے، ہم شکایت کرتے ہیں اور جانتے نہیں کہ ہمارا دل خدا کی مخالفت کر رہا ہے، ہم شک کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا بندہ جو روح القدس سے معمور ہے، خدا کے پاک روح کے قبضے میں ہے، جس کے دل میں خدا کے پاک روح کی سکونت ہے اور حکومت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں ہر وقت خدا ان کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ ہماری عقل فخر کرتی ہے ان باتوں پر جو ہماری سمجھ میں آ گئی ہیں، یا ان باتوں پر جو ہمارے تجربے میں آ گئی ہیں۔ خدا کا شکر ہے جو باتیں عقل میں آ جائیں، خدا چاہتا ہے ہم عقل کا استعمال کریں، لیکن سب کچھ عقل میں نہیں آ سکتا، خدا ہماری عقل سے بڑا ہے۔ کچھ ایسی باتیں جن پر ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے، اور پھر اس ایمان کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، پھر روح گانے لگتی ہے، پھر روح فخر کرنے لگتی ہے۔ میں سمجھتا تو نہیں ہوں، میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن روح میں کچھ ہو گیا ہے، اندر کچھ ہو گیا ہے جس کا انکار نہیں میں کر سکتی، جس کا میں انکار نہیں کر سکتا۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، ورنہ تو عقل ان چیزوں پر فخر کرتی جو ہمیں دکھائی دیں، اور وہ فخر ہماری زندگی میں سے شکر کو، جو خدا کا شکر ہوتا ہے، اس کا دھنیہ واد کرنا، شکر کو غائب کر دیتی ہے۔ شکر نہیں کرتا انسان، فخر کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیو، یہاں ایک بات بتائی گئی ہے جس کی مجھے سخت ضرورت ہے زندگی میں۔ لکھا میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔
یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو وہ اپنا اعتقاد، اپنا ایمان، اپنا وشواس بتا رہا ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا تجربہ ہے. لیکن جہاں ہم اپنے تجربے کو دیکھ کر اسے یاد کر کے خدا کا شکر کرتے ہیں، وہاں ایک اور بہت ضروری بات ہے. ورنہ ہر وقت خداوند کے لیے شکر گزاری دل سے اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے. جب شکر گزاری نہ ہو کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ ہم کو کس راستے سے گزار رہا ہے. داؤد یہ کہتا ہے کہ چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ایک تو اس کی قربت کی وجہ سے طاقت ہوتی ہے، لیکن خدا نے ایک اور انتظام کیا، وہ ہے ان حلیم خدا کے بندوں کے ساتھ ہماری رفاقت. خدا کے وہ بندے جو حلیمی سے اس کا شکر کرتے ہیں رات دن، ان کے ساتھ مل کر خداوند کی بڑائی کرنا ضروری ہے. ہم میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں. وہ ان حلیم لوگوں سے، فروتن لوگوں سے جن کو اس کے پیار کا تجربہ ہوا، ان سے کہہ رہا آؤ میرے ساتھ مل کر عبادت کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہ بہت ضروری ہے زندگی میں کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان لیں جن کو خدا کی محبت کا اور اس کی نجات کا تجربہ ہو گیا ہے. خدا کا شکر ان کے لیے جو متلاشی ہیں، وہ مبارک ہیں خدا کی نظر میں. مبارک ہیں وہ جو اس کے منتظر ہیں، اس کے انتظار میں ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو حلیمی سے اس کا شکر کر کے کہتے ہیں خداوند مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تو مجھے تلاش کر رہا تھا، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تو میری انتظار کر رہا تھا. جیسے خدا کے بندے یسایہ میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند کہتا میں انتظار کروں گا، رحم کرنے کے لیے، برکت دینے کے لیے، بچا لینے کے لیے میں انتظار کروں گا. دیکھو تو میری طرف، دیکھو تو میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، دیکھو میرا ہاتھ بچانے کے لیے بڑھا ہوا ہے. تو جن لوگوں کو یہ تجربہ ہو گیا ہے ان کی رفاقت بہت ضروری ہوتی ہے. ورنہ ایسا وقت آتا ہے زندگی میں کہ ہر وقت خدا کو مبارک کہنا آسان نہیں ہوتا. ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور پھر جب خدا کے وہ حلیم لوگ، فروتن اور خاکسار لوگ جنہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کی محبت اور قدرت کا، پیار کا اور اس کی شکتی کا تجربہ ہو گیا، ان لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کے ساتھ رفاقت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک دوسرے کا سہارا بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی. لیکن اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ دل گھبرا گیا، شک پیدا ہو گیا، شیطان کوئی شک ڈال رہا دل میں، اس راستے سے گزرتے وقت ڈر لگ رہا ہے، خدا کا شکر ہے خدا نے ایسے لوگ قائم کر دیے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم جان سکتے ہیں، جن کے ساتھ مل سکتے ہیں، فون پر بات کر سکتے ہیں، اور ان کی باتوں سے باتوں باتوں میں خدا کی بات سنائی دینے لگتی ہے. باتوں باتوں میں کچھ ہونے لگتا ہے اور اندر سے جیسے طاقت آنے لگتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، میں آج بھی خداوند کو مبارک کہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو میں اپنے خداوند کی ستائش کروں گا. یہ بالکل سچ ہے، اس کی سخت ضرورت ہے. زبور 38 میں ہم نے ایک بڑی پیاری چیز دیکھی، اور اس میں لکھا ہوا ہے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. پورے دل سے، پورے دل سے. ہمارا دل بٹا ہوا ہے، ہم خدا کی ستائش بھی کرتے ہیں اور اپنی ستائش بھی سننا چاہتے ہیں. کیسی عجیب بیماری ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کوئی ہماری تعریف کرے، اور جو ہماری تعریف کرتے ہیں ان کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جو نہیں کرتے پھر ان سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ کیا بیماری؟ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے بادشاہ ہوتے تھے، وہ رکھتے تھے ایسے آدمی، وہ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے نام سے نظمیں لکھتے تھے، قصیدے ان کی تعریف میں. ان کو پیسے ملتے تھے اسی بات کے، اور جو نہیں لکھتے تھے انہیں دربار میں جگہ نہیں ملتی تھی.
وجہ یہ کہ بیماری ہے، انسان اپنی ستائش پسند کرتا، چاہتا ہے کہ میری بڑائی کی جائے. کوئی نہیں کرے گا تو اپنے آپ کریں گے، کسی نہ کسی ڈھنگ سے ہم اپنی بڑائی کریں گے. کیونکہ یہ کہہ رہا میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. کتنی خوبصورت بات ہے خدا، میں پورے دل سے کروں گا. یہ نہیں کہ کچھ دل تو تیری طرف بھی اور کچھ میرا اپنی طرف بھی ہو. میں تیری بھی بڑائی کروں اور جب لوگ میری بڑائی کریں تو مجھے بڑا اچھا لگے. شکر ہے خدا کا، ہم ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اچھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کی ہمت بڑھائیں، خدا کا شکر کریں. لیکن اگر یہ بیماری ہو جائے، ایسا آپ کو محسوس ہونے لگے کہ جب آپ کی لوگ تعریف کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگے، وہ خطرناک وقت ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے بہت اونچی جگہ پر ہو اور پیر پھسلنے کو ہیں. اسی وقت خدا کے حضور جھک جانا چاہیے اور اس وقت یاد کرنا چاہیے کہ خداوند نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ستائش کے لائق وہی ہے. دیکھو آپ زبور 38 میں ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں. ایسا لکھا، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. تیرا شکر کروں گا کن باتوں کے لیے؟ کچھ باتیں ہیں جن کے لیے خدا کا بندہ شکر گزاری کر رہا ہے. جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، کون ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ لکھا معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. معبودوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے سامنے. جب خدا کا بندہ داؤد روح القدس سے معمور ہو کر یہ لکھ رہا ہے تو اس کا یہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے کوئی آزمائش نہیں ہے اور معبود نہیں ہے. بہت ساری قومیں تھیں، ان کے اپنے اپنے معبود ہیں، ان کی وہ عبادت کرتے تھے. تو کہہ رہا مجھے یہ پتہ لگ گیا ہے، اس کے لیے تیرا شکر. مجھے پتہ لگ گیا عبادت کے لائق سوا تیرے اور کوئی نہیں ہے. تو ہی ہے جو سجدے کے لائق ہے. سجدے سے مطلب ہوتا ہے سپرد کرنا. تو ہی ہے جس کے سپرد میں اپنی زندگی کر سکتا ہوں. مجھے پتہ لگ گیا وہ کون ہے. خدا یسوع مسیح کے بارے میں جس دن خدا کے پاک روح نے آپ پر ظاہر کر دیا کہ وہ کون ہے، تب پھر آپ حجت نہیں کریں گے، ڈریں گے نہیں، دیر نہیں کریں گے، اپنی زندگی اس کے سپرد کر دیں گے. کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، جس میں خدا کی محبت ہے اور جس میں خدا کی قدرت ہے بچانے کے لیے. اس کے سپرد کر دیں گے آپ اپنی زندگی یسوع کے. پھر پتہ لگے گا یہی عبادت کے لائق ہے، یہی ہے جس کے نام میں یہ قدرت ہے کہ جب کبھی ہم اس کا نام لیں وہ ہمارے بیچ میں ہوتا ہے. جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں. یہ نہیں وہ بیچارہ تنگ آ کے شاعر کہہ رہا تو سامنے ہو تو میں سجدہ کروں. کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، یوں نام کو سجدہ کون کرے. ایسی نام کو سجدہ کرنے سے بات نہیں بنتی. وہ کہہ رہا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں. تو کہہ رہا ہے معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا. مجھے پتہ لگ گیا کہ بڑائی کے لائق کون ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. افسیوں کے خط میں یہ لکھا یہی نہیں کہ اسی دنیا میں بلکہ اس کے بعد بھی. دیکھو میرے ساتھ دیکھیے افسیوں کے نام کا خط، اس کا پہلا باب، اور یہ لکھا ہے دعا کر رہا خدا کا بندہ. یہ دشمن تھا خدا یسوع مسیح کا، کہتا تھا صفائے ہستی سے یہ نام مٹا دیا جانا چاہیے اور اس کے لوگوں کو ختم کر دیا جانا چاہیے. یہ وہ ساؤل ہے. ایک دفعہ اسے دکھائی دے گیا ہے کہ یہ کون ہے، مسیح ہے کون، اس کے بارے میں لکھ رہا ہے. کہتا ہے اسی سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے، ایمان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہارے بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے، تاکہ اور کیا کرے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے. جب خداوند یسوع کسی کو بلاتا ہے
اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میری امید کیا, کیوں بلا رہا ہے, کیا امید رکھ سکتا ہوں اس سے, میں کیا کرے گا یہ میری زندگی میں اور میری زندگی کے وسیلے سے کیا کرے گا. تمہیں معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید اور اس کی میراث کی جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے. ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے, اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح یسوع میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا. یسوع مسیح کو جو ہماری خاطر ہوا, اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر تخت نشین ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست ہر ایک نام سے بہت بلند کیا اسے. زبور میں خدا کے بندے نے, داؤد نے یہ کہا تھا, تو نے اسے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. ہم نے دیکھا تھا ہر نام سے زیادہ, اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے, کیونکہ کلام خدا خود ہے, وہ اس کی ذات ہے. نام تو ظاہر کرتا ہے لیکن کلام وہ اس کی سیرت ہے, وہ خود ہے. تو اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی. نام تو انسان دیتا ہے, جو تجربہ ہو گیا وہی خدا کو نام دے دیا. یہاں تک خدا نے ہماری مدد کی ہے, ابنیزر اس کا نام رکھ دیا. لیکن وہ کہتا وہ کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ پیدا کیا گیا, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اپنی ذات سے کلام, اس کو اس نے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. وہ جسم میں ظاہر ہوا ہے. اس کے لیے لکھا ہے کہ جو اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, ہر ایک نام سے زیادہ بلند کیا ہے. تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ اونچا کیا. وہ نام ہے جو سب ناموں سے بلند ہے. اور اس کے لیے لکھا ہے جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا, سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا. کلیسیا وہ لوگ ہیں جو اسے ڈھونڈ رہے ہیں اور جن کو مل گیا وہ گواہی دے رہے ہیں. ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا, پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کون عبادت کے لائق ہے. دوسرا, مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جو کام وہ کر سکتا کوئی اور نہیں کر سکتا. یہاں لکھا ہے کہ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا. وہ جواب دینے والا خداوند زندہ خداوند یسوع ہے. اس نے کہا میرا نام لے کر مانگو. مانگو تو مانگ کے تو دیکھو, میرا نام لے کر, یسوع کا نام لے کر, اور کہہ دو کہ میں نے سارے نام پکار کے دیکھ لیے, کہیں سے آواز سنائی نہیں دیتی, کوئی جواب نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے میرا نام لے کر تو مانگ کے دیکھو. اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. آخر تنگ آ کر جب ہم نے دیکھ لیا کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی, جو آواز آتی وہ ہماری باز گشت ہے, ہماری ہی آواز ہم کو سنائی دے رہی ہے, کوئی اور نہیں ہے جو بولتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ کون عبادت کے لائق ہے, اور مجھے پتہ لگ گیا کہ کون ہے جو دعا کا جواب دیتا ہے. اور پھر یہ کہہ رہا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا, اس لیے میں اس کا شکر کروں گا, دل و جان سے شکر کروں گا. مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے, تو ہی دعا کا جواب دینے والا خدا ہے, اور تو ہی وہ خدا ہے جو عجیب و غریب کام کرتا ہے. خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. اس لیے وہ کہتا میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا, معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا, تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا, شفقت اور سچائی کی خاطر تیرا شکر کروں گا, تیرا سجدہ کروں گا, اپنی زندگی تجھے سپرد کروں گا. جنہیں معلوم ہو جائے کہ خداوند یسوع ہے کون, تو پھر وہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں, اور پھر وہ کہہ سکتے ہیں میں ہر وقت تجھے مبارک کہوں گا, ہر وقت تجھے مبارک کہوں گا, پورے دل سے تیری ستائش کروں گا. خدا کا شکر ہو ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں تجربہ ہو گیا ہے. خدا کا شکر ہو ان لوگوں کے لیے جو تلاش کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں مل جائے گا.
کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں۔ بات سمجھ میں سے ہوتی ہوتی دل تک پہنچ جائے اور آپ دل سے اس کا شکر کر کے کہیں خداوند تیرا شکر ہو، آج مجھے معلوم ہوا کہ تو کون ہے، آج مجھے نظر آ گیا ہے کہ تو میرے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ لکھا خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ خدا کے کلام کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس بات کے دو حصے ہیں، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف کچھ لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف لکھا ہوا ہو، اس سکے کے ایک طرف لکھا ہوا ہو اور دوسری طرف خالی ہو تو وہ نہیں چلے گا۔ اس کی دو باتیں، اس کے اندر دو باتیں، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، وہ اس طرح سے ہے کہ خداوند میرے اندر پہلے کام کرتا ہے اور پھر میرے وسیلے سے کام کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ جسے بھی خداوند آواز دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں خداوند کام کرتا ہے اور پھر اس کے وسیلے سے کام کرتا ہے، تب وہ گواہی دے سکتا ہے خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا اور خداوند میرے وسیلے سے سب کچھ کرے گا، کیونکہ خداوند نے جس کو نجات دی ہے اس پر یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ ایک مقصد ہے تیری زندگی کا، میں نے تجھے کیوں بچایا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد خود سوچتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہاں کمائی کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں یہ جمع کر لوں گا، میں یہ بانٹ دوں گا، میں چاہتے چاہتے یہ رکھ چھوڑوں گا، یہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ سب کچھ ہم سوچتے ہیں، لیکن ہم خدا سے یہ نہیں پوچھتے خدا تو نے مجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا، تیرا کیا مقصد ہے، تو بتا تیری کیا رضا ہے۔ یہ نہیں کہ میری رضا پوری کر، تو بتا تیری کیا رضا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے۔ دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہوا افسیوں کا خط ہے، فلپیوں کا خط، اور اس کا پہلا باب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کرے گا۔ ایک کام شروع کرے گا اور جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ نہ آئے وہ کام ہوتا رہے گا زندگی میں۔ اور پھر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اسی فلپیوں کے خط کے دوسرے باب میں لکھا ہوا ہے، جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ خدا کا ایک ارادہ ہے جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ پورا کر دے گا۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ یہ سب کچھ وہ آپ کے لیے آج کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں، آپ سپرد کر سکتے ہیں اپنی زندگی اس کے، کر دو، پھر دیکھنا، پھر پتہ لگے گا کہ سجدہ کیا ہے، سپردگی کیا ہے، خدا کی ستائش کیا ہے۔